अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये जिगर की 3 हालतें मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूँ और नुस्खा भी बताने जा रहा हूँ कि उसका इलाज क्या है, उसका परहेज क्या है। सबसे पहले जिगर में सुकेड़ पैदा होना और जिगर का अपने साइज में बढ़ जाना। जब कोई चीज़ छोटी होती है तो सबको पता चल जाता है कि ये चीज़ छोटी हो गई है, किस वजह से हो गई है। और जब तिब के अंदर जिस्म इंसानी के अंदर कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसकी 2 वजूहात होती हैं, एक वजह नहीं होती, उसकी 2 वजूहात होती हैं। जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आप सर्च मार के देख लें, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे होम्योपैथिक हैं, चाहे तिब वाले हैं, आपने इंशाल्लाह ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कि जिगर का साइज जब कम हो जाता है, अपने साइज से उसका कम हो जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है। जिसमें गर्मी खुश्की की ज्यादती की वजह से जिगर सिकुड़ जाता है। जब जिस्म के अंदर सफरा बन के रुक जाता है, जिस्म 3 चीज़ों का मुरक्कब है। हम जो चल फिर रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर 3 चीज़ें काम कर रही हैं। एक यूँ समझ लें ग्रीस का काम कर रही हैं, पेट्रोल का काम कर रही हैं, एनर्जी का काम कर रही हैं। 3 चीज़ें, सफरा, सौदा और बलगम। जब ये पूरी मिकदार में बनती रहती हैं और फाजिल जो बचती है वो निकलती रहती है, इंसान बिल्कुल ठीक है। अगर वो 120 साल तक चला जाए वो बिल्कुल ठीक होता है। जब इन तीनों खिलतों में से, सफरा, सौदा और बलगम में से कोई चीज़ कम हो जाती है तब जिस्म के अंदर अलामात पैदा होती हैं। कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तब जिस्म के अंदर अलामात पैदा हो जाती हैं। तो जब जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की यानी कि सफरा बनता भी है और रुक जाता है तो फिर जिगर के अंदर सुकड़ाव पैदा हो जाता है। जैसे कि जब जिगर के अंदर सुकड़ाव पैदा होता है और उस वक्त खास तौर पे पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। ये यूं समझ लें कि उस वक्त जो नबज होती है वो 3 से 4 उंगलियों के नीचे ठोकर मार रही होती है। चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, मिजाज उसका खुश गर्म या गर्म खुश्क होता है उस वक्त। ये आप कभी अगर अल्लाह ना करे अभी कभी आपको ये तजर्बा हो तो आपने उसकी नब्ज जरूर चेक करनी है। उसका यूरिन कलर बिल्कुल पीला आता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा होके आता है और उसको तकलीफ होती है करने वाले को। ये चीजें हैं। इसके बाद इसके ऊपर खुश्की की वजह से दरारें पड़ जाती हैं जिगर के ऊपर, क्योंकि गर्म खुश्क मिजाज में रतूबात की बहुत ज्यादा कमी होती है। सफरा बढ़ चुका होता है, इसलिए जिस्म के अंदर बलगम या रतूबात या पानी कह लें उसकी बहुत कमी हो चुकी होती है। और इसके इलाज के लिए मैं इसी बात के ऊपर मैं तीनों हालतों के ऊपर 1-1 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता ताकि जल्दी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन जो मेरी वीडियो देख के अपने मतलब चला रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। अगर वैसे दूसरे भी इस बात को समझना चाहें तो बेशक समझ सकते हैं। हर इंसान को अपने बारे में समझना चाहिए। तो इस वक्त आपने नुस्खा जो इस्तेमाल करवाना है और ग़िज़ा आपने 5 और 6 नंबर ग़िज़ा इस्तेमाल करवानी है। और अगर पेट में पानी पड़ चुका हो तो फिर ख़ास तौर पे पिस्ते का पेस्ट बना के आपने मरीज को इस्तेमाल करवाना है। उस वक्त कुछ वो खा पी नहीं रहा होता, अचानक से उसको दर्द उठता है, वो मरीज जो है चीखे मारता है, थोड़ी देर बैठेगा, बैठ नहीं सकेगा, थोड़ी देर सोएगा, सो नहीं सकेगा, इतनी तकलीफ होती है। तो इस वक्त वो कोई ग़िज़ा नहीं लेता, पानी भी नहीं लेता, पानी पी भी नहीं सकता। तो आपने करना क्या है, ग़िज़ा तो वो ले नहीं रहा, आपने पिस्ते का पेस्ट बना के उसको इस्तेमाल करवाना है। चाहे पानी में बना लें, दूध में बना लें, किसी शरबत बना लें, पेस्ट बना के वो आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। और साथ जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं उसको भी आपने अच्छी तरह हल पीस के कपड़ छान करके फिर इस्तेमाल करवाना है। अगर उसके अंदर मोटे ज़र्रात रह गए तो फिर वो निगल नहीं सकेगा, वो उसको तकलीफ देगा, निगलने में तकलीफ देगा। वैसे तो इसका इलाज है, आपने सूंड लेना है 50 ग्राम,
نشادر ٹھکری یا ٹکی والا یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، اور مرچ سیاہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، بالکل پاؤڈر کر کے۔ ایک چنے برابر آپ نے صبح شام 2 ٹائم استعمال کروانا ہے انشاءاللہ۔ چند ہی دنوں کے اندر 1-2 دن کی بات نہیں ہے، چند ہی دنوں کے اندر اس کا جو جگر کے اندر جو صفرا بن کے رک رہا ہے جسم کے اندر، وہ ایسا ایسا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ میں صفرا بننے کو بند نہیں کرنا۔ اگر صفرا بننا بند کریں گے تو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ صفرا سادا اور بلغم بنتے بھی رہیں اور نکلتے بھی رہیں، جہاں رک جائے اس کو نکالنا ہے، پیچھے سے بند نہیں کرنا۔ اکثر لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صفرا بننا ہی بند ہو جائے، ایسی ادویات استعمال کروا دیتے ہیں، تو وہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ صفرا بنتا بھی رہے، صفرا نکلتا بھی رہے، نکلنے کا راستہ بنانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے جگر کا پھول جانا، جگر کا سائز میں بڑھ جانا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ جسم کے اندر خشکی سردی کے اثرات زیادہ ہونے کی وجہ سے جگر میں تسکین ہو جاتی ہے، جگر سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھولنا شروع کر دیتا ہے، اپنا فاسد مواد خارج نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ تحریک جو آنی تھی، جو صفرا آنا تھا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ اب صفرا کو پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو جسم کے اندر پیدا بھی کرنا ہے اور ساتھ روکنا بھی ہے، جلدی شفا ملے گی۔ یہ صفرا سادا اور بلغم کوئی ڈینے نہیں ہے، یہ ہم اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ہم یہ چیزیں قدرتی طور پہ ہم یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ بنتی ہیں تو ہم ٹھیک ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو گئی، ان تینوں چیزوں کی کمی کا نام بڑھاپا ہے، وہ چاہے 15 سال کی عمر میں آ جائے یا 120 سال کی عمر میں آ جائے، ان 3 چیزوں کی کمی کا نام بڑھاپا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی کا نام بیماری ہے۔ ان تینوں چیزوں کی کم مقدار یا زیادہ مقدار یہ بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو برابر کرنا ہے۔ وہ میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی مزاج کے اوپر، نبض کے اوپر، ہر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک میں نے، عورت سے لے کے مرد تک میں نے آپ کو ہر ایک بندے کا، ہر ایک عمر کی سٹیج کا میں نے آپ کو نبضیں بتائی تھی۔ بچہ ہے تو اس کا یہ مزاج ہوتا ہے، اس کی نبض اتنی انگلیوں تک چلنی چاہیے، بڑا ہو گیا ہے اب اتنی انگلیوں تک چلنی چاہیے، نوجوان ہو گیا ہے اب اتنی انگلیوں تک چلنی چاہیے، بڑھاپے کی شکل میں چلا گیا تو اب اس کی نبض اتنی انگلیوں تک چلنی چاہیے۔ عورت کی کب چلنی چاہیے؟ حیض کی شکل میں، جب اسے حیض آتا ہے، مینسز آتی ہیں، طریق آتی ہے، تو اس وقت اس کی نبض کون سی ہوتی ہے، یہ میں نے اس میں ساری بتائی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ چینل جو ہے آپ کے پاس نہیں رہا، انشاءاللہ میں یہ کوشش دوبارہ کروں گا۔ تو جب آپ اس بندے کو چاہے عمر کی کسی سٹیج کے اندر ہے، اس کی اپنا مزاج قائم کر دیں ادویات کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی علامات ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس لیے جب جگر اپنی رطوبات کو نکال نہیں سکتا تو وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں پھولنے کی بات کر رہا ہوں، پھیلنے کی بات نہیں کر رہا، پھیلنے کی بات میں اس کے بعد کرتا ہوں۔ کیونکہ اس مزاج کے اندر صفرا یعنی کہ حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے آپ نے جو نظریے کو جانتے ہیں، عضلاتی خودی سے خودی عضلاتی، وہاں جو پچھلی میں نے سکڑنے کا نام لیا ہے، وہاں آپ نے 5 اور 6 نمبر گرم تر سرد 5 اور 6 نمبر غذا استعمال کروانی ہے۔ اب چونکہ یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے، حرارت کی جسم کے اندر کمی ہو گئی ہے، تو اب آپ صفرا پیدا کرنے والی دوائیں بھی دیں گے اور ساتھ غذائیں بھی دیں گے۔ 3 نمبر اور 4 نمبر غذائیں آپ کو چینل پہ مل جائیں گی۔ خشک گرم اور گرم خشک اغذیہ ادویہ آپ نے دینی ہے۔ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لونگ 1 تولہ، دار چینی 3 تولہ، جل وتری 2 تولہ اور مصبر سیاہ 2 تولہ۔ اگر قبض ہے تو مصبر سیاہ استعمال کریں، اگر قبض نہیں ہے تو پھر آپ کو مصبر سیاہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں اس کا،
اور 500 mg کے کیپسول بھر لیں. ایک کیپسول صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے استعمال کروانا. انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا. جب نبض پہلی انگلی پہلی 1 یا 2 کے نیچے ٹھوکر مارتے ہوئے محسوس ہو تو یوں سمجھے کہ اس کا جو جگر ہے وہ اب پھولنا شروع ہو گیا ہے. حرارت کی جسم کے اندر کمی ہو گئی ہے, وہ حرارت آپ نے پوری کرنی ہے, علاج خود ہو جائے گا. اب جگر کا پھیل جانا, چونکہ گرمی کی پھیلنا پھولنا یہ الگ الگ تحریک میں ہوتی ہیں لیکن نبض بتا دیتی ہے. اسی طرح دل کا پھیلنا, دل کا پھولنا, دل کا سکڑا ہو تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کم ہو گیا ہے, لیکن دل کا بڑھ جانا یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ دل کا چھوٹا کب ہوتا ہے, بڑا کب ہوتا ہے, پھیلتا کب ہے, پھولتا کب ہے. انشاءاللہ الگ الگ علاج ہوگا. یہ آپ بندے آج کل بندے مر کیوں رہے ہیں؟ یہ ان کی لا علمی کی وجہ سے مر رہے ہیں. جب پھیلتا ہے تو اس کا علاج اور ہے, جب پھولتا ہے تو اس کا علاج اور ہے. اور یہ بتاتا کیا ہے؟ انسان کا یورن بتا دیتا ہے اور انسان کی نبض جو ہے وہ بتا دیتی ہے. جس طرف یہ جانا بھی نہیں چاہتے. الحمدللہ ہمیں اپنے علاج پہ, ہمیں اپنی طب کے اوپر فخر ہے. طب نبوی کے اوپر ہمیں بہت فخر ہے کہ ایسے ایسے راز, ایسی ایسی باتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ کوئی دنیا کی کوئی سائنس جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی. یہ سائنس تو آج کا ہے نا کہ آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھایا کریں. میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھایا کریں. تو بات آگے بڑھاتے ہیں. جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جگر کے اندر تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جگر کمزور ہو کر اپنی طاقت کھونا شروع کر دیتا ہے. یوں سمجھے کہ اپنے جسم کو خارج کرنے لگ جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے. تو یہاں جو ہے اب آپ کو علاج اس کا اور کرنا پڑے گا. اعصابی عضلاتی سے عضلاتی اعصابی اغذیہ بھی آپ نے دینی ہے, غذائیں یعنی کہ, اور دوائیں بھی آپ نے ویسی ہی استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ جگر کا جو پھیل جانا ہے وہ اپنے اعتدال پہ آ جائے گا. پھر آپ ادویات کو آپ بند کر دیں. کشتہ کلی آپ نے 1 تولہ لینا ہے, تباشیر آپ نے 1 تولہ لینا ہے, اور الائچی کلاں, بڑی الائچی, کالی الائچی, اور اس کے اپنے دانے استعمال کرنے ہیں 1 تولہ. ورق چاندی آپ نے 3 ماشے لینے ہیں, ان کو آپ نے پیس لینا ہے. اور 4 رتی یعنی کہ 1 کالی مرچ کے دانے برابر تقریباً, یہ آپ نے مکھن کے ساتھ دینی ہے. جب آپ کی نبض پہلی انگلی پہ دباؤ دینے سے محسوس ہو تو یوں سمجھیں جگر کے ساتھ اب یہ معاملات پیدا ہو گئے, تو آپ نے ایسی ادویات استعمال کروانی ہے. انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیں, اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کو اپنے جاننے والوں تک پہنچا دیں تاکہ اچھی اچھی باتیں ان تک پہنچتی رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. 0303 649 4983 واٹس ایپ پہ وہ دونوں ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.